آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ دوسری تراویح مبارک فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کل میں نے آپ کے سامنے تراویح کی رکعات کے تعلق سے انتہائی معتدل لب و لہجے میں کچھ باتیں عرض کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ 20 رکعت تراویح یہ اہل سنت کا شعار رہا۔ دو باتیں وضاحت کرنی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کل روا روی میں نے رکوعات کی تعداد 114 بتا دی، جبکہ یہ سورتوں کی تعداد ہے۔ حالانکہ بعد میں نے وضاحت کی کہ ہر پارے میں 15 16 17 رکوعات ہیں، یوں 400 450 سے اوپر رکوع ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ایک وضاحت یہ۔ دوسری بات، کل میں نے یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں صرف 3 رات تراویح کی نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اس میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان 3 راتوں میں کتنی رکعت نماز سرکار نے پڑھائی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ رکعت کی تعداد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، لیکن بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں جو صحاح ستہ جتنی مشہور نہیں ہوئی، جیسے بیہقی شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اتنی مشہور روایتیں نہیں ہوئیں جتنی کہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ میں آئیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روایتیں، جو احادیث صحاح ستہ میں نہیں ہو وہ حدیثی نہیں ہیں۔ محدثین کے اصول کی روشنی میں جو حدیث درجہ صحت کو پہنچ جائے، اگرچہ وہ بخاری اور مسلم میں نہ ہو، وہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے۔ پھر ایک روایت ایسی بھی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں 8 رکعت کا حکم دیا، پھر 12 رکعت کا حکم دیا، پھر 20 رکعت کا حکم دیا۔ تو اس تعلق سے بھی ہم عرض کر دیں کہ جتنی آسانی کے ساتھ احادیث کتابی شکل میں آج دستیاب ہیں، اس زمانے میں کتابیں آسانی سے دستیاب نہیں تھی، احادیث ایک ساتھ اتنی لکھی ہوئی نہیں تھی، زبانی روایتیں ایک دوسرے تک پہنچتی تھی۔
اور 8 رکعت کی روایت جب پہنچی تو فاروق اعظم نے 8 رکعت کا حکم دیا. جب 12 رکعت کی روایت تحقیق کے ساتھ ثابت ہوئی تو 12 رکعت کا حکم دے دیا. اور آخری حکم 20 رکعت کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 رکعت کا حکم جب اخیر میں معلوم ہوا تو تحقیق سے یہ زیادہ درست پتہ لگا تو سیدنا فاروق اعظم نے 20 رکعت کا حکم دیا. اور اس زمانے سے لے کے آج تک حرمین طیبین میں مکۃ المکرمہ مسجد حرام اور مدینۃ المنورہ مسجد نبوی شریف میں 20 رکعت باجماعت تراویح کا اہتمام ہوتا رہا. اب اگر یہاں چند سالوں سے انہوں نے 10 کر دی تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا 1400 سال سے لوگوں کو احادیث کا پتہ نہیں تھا؟ 1400 سال کے بعد یہی آئے ہیں کہ ان کو پتہ لگا ہے کہ 8 رکعت اور 10 رکعت پڑھی جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اب پوری امت مسلمہ 20 رکعت پر متفق، تو آج اگر گنتی کے چند لوگ اس کا اختلاف کریں تو کیا کریں. ہمیں کسی کے اختلاف سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بحث ہے. تو یہ چند وضاحت طلب باتیں تھی جو کل کی گفتگو سے متعلق تھی، عرض کرتی. اور آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ہر 4 رکعت کے بعد اللہ کی ایک تسبیح پڑھی جسے ہمارے عرف میں تراویح کی دعا کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ دعا نہیں، تسبیح زیادہ ہے، دعا کم. اس تعلق سے بھی کچھ لوگ گمراہی پھیلانے شروع کر چکے ہیں. تو میں قبل اس کے کہ آپ تک کوئی بات پہنچے اس کی وضاحت کروں. حدیث پاک میں کل جیسا کہ میں عرض کر چکا، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے ذکر خدا، تسبیح و مناجات میں رکنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں ترویحہ، یعنی آرام کرنے کا وقت. تو اب آرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تکیہ لگا کے سو جائے. آرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت دیر تک کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی ہے. تو نمازیوں میں ہر عمر کے لوگ، ہر طبیعت کے لوگ، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں. تو کچھ تھوڑی سی راحت مل جائے تو اس وقت کو بھی ضائع نہ کیا جائے، ذکر و مناجات میں لگا دیا جائے، تسبیح پڑھ لی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. اس دعا یا اس ذکر یا اس تسبیح کے لیے حدیث میں صراحت کے ساتھ کوئی خاص دعا منقول نہیں. جب کوئی خاص دعا منقول نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب رکعت ہی کے تعلق سے اختلاف ہو گیا تو یہ دعا اگر منقول نہیں ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. نبی کریم کا فرمان ہے ذکر کرو، تسبیح کرو، اور ہر وقت جو ممنوع نہ ہو اس وقت ذکر اور تسبیح جائز ہے. تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے. تو پھر یہ خاص تسبیح کہاں سے آئی؟ تو میرے دوستو، پہلے کے علماء اور اکابرین یہ انسانوں کے مزاج سے بھی واقف تھے اور عوام الناس کی دینی بے رغبتی سے بھی واقف تھے. انہیں خوب پتا تھا کہ پہلے جس ڈھنگ سے تراویح پڑھی جاتی تھی اس میں 3 گھنٹے لگ سکتے تھے، اور آج گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا. ایسی صورت میں اگر اتنی دیر نماز اور اتنی ہی دیر آرام کرنے لگے تو وہ 3 کی 4 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اس انسانی فطرت کو دین کے قریب لانے کے لیے ہمارے اکابرین امت نے، فقہائے ملت نے، مشائخین اعظام نے مختلف تسبیحات کو جو روایتوں میں آئی تھی جمع کر کے ایک شکل دے دی دعا کی، اور اس کا نام رکھ دیا تسبیح تراویح. اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو ناجائز اور حرام.
جب ناجائز اور حرام نہیں ہے تو اس طریقے سے ترتیب دے کر اگر کوئی دعا بنا دی گئی، اب اگر لوگ عوام الناس آسانی کے لیے اسے پڑھتے رہے، ہمارے بچپن میں بھی کم از کم 3 بار پڑھی جاتی تھی، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تھوڑا ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اب چونکہ وہی وقت، گھبراتے ہیں لوگ، بھاگتے ہیں، اس لیے سہولت کے پیش نظر یہ تسبیح تراویح کو ترتیب دیا فقہاء کرام نے صدیوں پہلے، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو معصورہ ہیں، روایتوں میں آئے ہیں، اور ان تسبیحات کو جمع کیا ہے بڑے پیارے انداز میں، اور اسے یہ نہ سمجھیں کہ صرف تراویح کے وقت ہی اسے پڑھنا مسنون، بلکہ جب اللہ توفیق دے یہ پڑھا کرے۔ بڑی ہی بابرکت باعظمت یہ تسبیح جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی۔ دو باتیں اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی تفصیل ابھی میں عرض کروں گا۔ آج ہم نے دوسرے پارے کا نصف اخیر اور تیسرا پارہ پڑھا یا سماعت کی، اور اس میں بحمدہ تعالی بہت سارے اوامر و نواہی احکام اللہ نے بیان کیے، انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات اس میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت بی بی مریم کا ذکر پاک، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سب کے اذکار اپنی اپنی جگہ بہت بابرکت ہیں، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2-3 واقعات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو نمرود سے مناظرہ جو ہوا، اور دوسرے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ہم اہل سنت کے بہت سارے عقیدے ان واقعات سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن آج اس طرف جانے کی بجائے میرا جی چاہتا ہے کہ میں خود ذاتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ وہ ہر نبی سے متاثر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء سابقین میں ایثار، قربانی، رضا الہی، حکم خداوندی پہ سر جھکا دینا، تسلیم و رضا کی منزل سر کرنا، ان سب معاملات میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں۔ ولادت سے پہلے یتیم ہو جانا، والد کا انتقال ہو جانا، غار میں چھپ چھپا کے والدہ کا انہیں تولد فرمانا، غار کی تنہائیوں میں اکیلے ان کی پرورش ہونا، بڑے ہوں باہر آئے تو کفر و شرک کے ماحول میں رہنا، آزر جیسے بت پرست کے زیر سرپرستی رہنا، نمرود کی نمرودیت کے سائے میں زندگی گزارنا، مشرکین وقت سے مقابلہ کرنا، مناظرہ کرنا، نمرود کی قید، آگ میں ڈالا جانا، پھر وہاں سے نقل مکانی اور ہجرت کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی بی بی سارہ کو لے کے تنہا عراق بابل سے چل کر پورا عراق پار کر کے سمندروں تک جانا، سمندروں کو پار کر کے مصر جانا، مصر میں بھی امتحانات سے گزرنا، وہاں سے پھر ملک شام فلسطین آنا، 100 سال کی عمر ہو جانا اور اولاد بھی نہیں، یہ بھی ایک امتحان۔ 100 سال کی عمر میں اولاد ہوئی بھی تو حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ،
تو مکے میں اپنی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف اللہ کے حوالے چھوڑ کے چلے آنا، پھر پلٹ کے نہ جانا، اللہ پر بھروسہ۔ پھر اس کے بعد جانا بھی تو ایسا جانا کہ گئے بھی تو ملاقات بیٹے سے نہیں ہوئی، واپس چلے آئے۔ وعدہ کر کے گئے تھے بیوی سے کہ وہاں زمین پہ پیر نہیں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد ابھی بیٹا، ایسا پیارا بیٹا جو نبوت کا اعلان کرنے والا ہو، اس کے گردن پہ چھری چلانے کا حکم دینے کا خواب دیکھا، یہ نہ سوچا کہ خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھا، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اللہ نے قربانی قبول بھی کر لی، ان کا فدیہ بھی جنت سے بھیجا، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن انہیں تو جو کرنا تھا کر چکے تھے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کی ایسی عظیم داستان ہے کہ جس رخ سے دیکھو ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے مینار ہدایت ہے۔ ان کے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آج عرض کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدس دور ہے۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ عرض کی۔ بات کچھ اسی طرح کی تھی کہ اللہ، تو اپنے بندے ابراہیم خلیل کو انسانوں کا امام بنا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور یار اور دوست بناتا ہے، انہیں یہ مقام بلند عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے کہا، میرا خلیل ہے، وہ تسلیم و رضا کی اس اونچی منزل پر ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے اتنا زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے امتحانات کے بعد دنیاوی خوشحالی بھی عطا کر دی۔ اس وقت کی یہ بات یہ بھی ہوئی کہ اللہ، تیرے خلیل ابراہیم، تو نے اتنی خوشحالیاں دی ہیں، ان خوشحالیوں میں وہ تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا کر میرے خلیل کا امتحان لے۔ امتحان کے لیے وہ دو فرشتے اللہ کی اجازت سے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی بستی پہ پہنچے اور ان کے گھر کے سامنے جا کر ایک تسبیح پڑھی۔ روایتوں میں اس وقت کی تسبیح یہی آئی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ اب فرشتوں کی زبان، اللہ کی تسبیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت گھر کے اندر تھے، اور یہ وہ دور تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مال دنیا بھی خوب عطا کیا تھا۔ بکریوں کا تا حد نگاہ ریوڑ، چوپائے یعنی گائے بیل وغیرہ، بہت بڑی تعداد میں اللہ نے غنائم بھی عطا فرمائے تھے، غنم، مویشی، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لونڈی اور غلام، مال و دولت کی فراوانی۔ ابراہیم علیہ السلام کاشانہ اقدس میں ہے، اور یہ فرشتے باہر لاہوتی انداز میں پڑھ رہے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب اتنے پیارے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے، اس نغمہ لاہوتی کو سنا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کا آرام چھوڑ کے باہر دوڑے کہ میرے رب کی تسبیح ہو رہی ہے، میرے رب کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، میں آج چاہتا ہوں کہ اس تسبیح کا ترجمہ بھی آپ سماعت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ سبحان الملک القدوس، ساری پاکی ہے اس کے لیے جو مالک ہے، تقدس والا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ اللہ جو ملک والا ہے، بادشاہت والا ہے۔ ملک اور ملکوت وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور ساری کائنات کا خالق و مالک بھی وہی اللہ، اسی کے لیے پاکی ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے، ذی العزت، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے۔ ہم بار بار اگر یہ پڑھیں گے تو اپنی بے قدری، اپنی ذلت سمجھ میں آئے گی، اور عبادت نام ہے اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل سمجھنے۔ عزت والا وہی ہے، جلالت والا وہی ہے، ہم تو بے عزت ہیں۔ عزت والا وہ جسے اللہ عزت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آج یہ آیت بھی ہم نے سماعت۔ سبحان ذی العزت، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے، والعظمت، اور عظمت والا۔ بچپن سے ہم اسے پڑھتے والعظمت پڑھتے آئے، اور اس وقت تحریروں میں بھی دعا میں یہی لکھا ہوتا تھا والعظمت، لیکن ادھر چند سال پہلے اہل علم نے غور کیا اور ہم سب کی اصلاح کی، یہ عظمت نہیں ہے۔ اردو میں عظمت کے معنی ہے بلندی، لیکن عربی میں جب زوں پر حمزہ، زوں پر جزم آئے گا تو وہ عظم کے معنی ہوتے ہیں ہڈی، اور جب زوں پر زبر آئے گا تو یہ عظمت و سربلندی کے معنی میں آئے گا۔ تو والعظمت نہیں پڑھنا چاہیے، والعظمت، اور عظمت والا ہے وہ اللہ، والحیبت، اور حیبت اور جلال والا ہے اللہ، والقدرت، اور قدرت والا ہے اللہ۔ قدرت تو اس کی ایسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ والکبریاء، اور بڑائی والا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بڑائی اگر کسی کو زیبا ہے تو صرف اللہ، کبریائی صرف اللہ کو زیبا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑائی کا کوئی اور تصور کر بھی نہیں سکتا، اور اسے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کہے۔ ہم کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائیں اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے، یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نائب اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے انبیاء سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم کا ظرف اتنا تھا کہ جب بھی کہا تو یہی کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی، سورج پلٹا رہے، چاند دو ٹکڑے فرما رہے، کنکریوں کو گویائی عطا کر رہے، درختوں سے کلمہ پڑھوا رہے، جانور آ کے سجدے کر رہے، کائنات پر تصرف اور حکومت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں میں کچھ نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبریائی بے زیبا ہے تو صرف اللہ، ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اور اللہ ہی ہے جو بڑائی والا ہے، حکومت والا ہے، غلبے والا ہے، جبروت والا ہے، سطوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، حی ہے، زندہ رہنے والا ہے، وہ کہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے نیند ہے نہ اس کے لیے موت ہے۔ یہ نیند اور موت
یہ بندوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے. نیند تو نیند، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ہلکی سی اونگ بھی نہیں آتی، وہ اس سے بھی پاک ہے. اور موت تو موت ہے ہی نہیں، وہ تو محی ہے، لوگوں کو زندگی دینے والا ہے. وہ حی لا یموت ہے، اسے کوئی موت نہیں آتی. تو جسے موت نہیں آتی وہی پاک ہے، پاکی والا ہے. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، قدوس ہے. ربنا ہمارا پروردگار ہے. کتنے پیار سے کہا. جس کی پاکی ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. نہ صرف ہمارا بلکہ رب الملائکۃ والروح، وہ فرشتوں کا بھی پروردگار ہے اور روح کا بھی پروردگار ہے. یا روح سے مراد عالم ارواح کی بھی ملکیت ہوئی، اور روح سے ایک مراد حضرت جبریل امین کی ذات بھی کی. حضرت جبریل کا ایک لقب ہے روح القدس، تو وہ جبریل کا بھی پروردگار ہے. وہ جبریل جو پر مارے تو زمانہ زیر و زبر ہو جائے. وہ جبریل جو پل بھر میں سدرۃ المنتہا سے زمین پہ تشریف لے آوے، وہ پل بھر میں کیا سے کیا کر دے. وہ چاہے تو قوم لوط کی بستی 6 لاکھ کی بستی پہاڑوں سمیت پلٹ دے. ایسی طاقت و قوت والے جبریل کا پروردگار بھی میرا رب ہے. یہ پاکی بیان کی. اسی پاکی میں جوڑ دیا گیا اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم نے اتنی پاکی بیان کی، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا، آگ سے بچانا. یہ آگ سے مراد جہنم کی آگ. یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبان سے سنا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور دعا آخر میں اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس نغمہ لاہوتی پر ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ ان فرشتوں کے پاس قریب پہنچ چکے تھے اور ان سے عرض کی کہ میرے رب کی حمد و ثنا، میرے رب کی پاکی، میرے رب کی تسبیح، اے لوگوں مجھے ایک بار پھر سناؤ، ایک بار اور سننا چاہتا ہوں. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اب ایسے نہیں سنائیں گے، کچھ دینا پڑے گا. کیا چاہتے ہو لے لو. کہا تمہاری بکریوں کے جتنے ریوڑ ہیں سب دے دو. بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا میرے تا حد نگاہ جتنے چوپائے ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ سب کا سب میں نے تمہیں دی، بس ایک بار اللہ کی تسبیح پڑھ. انہوں نے پھر اللہ کی تسبیح پڑھی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اگرچہ یہ دعا تو بعد میں شامل ہوئی لیکن اللہ کی تسبیح کی بات ہو رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر اللہ کی تسبیح سن کے جو کیفیت طاری ہوئی، میاں یہ بھی ذوق اور مزاج اور توفیق الہی کی بات ہے کہ کسی کو قرآن کی آیتیں سن کر کیف طاری ہوتا ہے، کسی کو تبلے کی تھاپ پہ وجد آتا ہے. اللہ ہی رحم کرے، اللہ کرم فرمائے. بہرکیف ابراہیم علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی، ارشاد فرمایا ارے ایک بار اور سناؤ، ایک بار اور. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں سنائیں گے، کچھ دینا پڑے گا. کہا جو چاہو لے لو. کہا آپ کے پاس جتنے اونٹ، جتنے گھوڑے، جتنے چوپائے، گائے، بیل، بھینس سب دے دو. کہا دیا، سب لے لو، ایک بار سنا دو. پھر سنائی تسبیح اللہ کی.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ایک بار اور سنا دو. انہوں نے کہا کچھ دینا پڑے گا. کہا جو چاہو لے لو. کہا جتنا پیسہ روپیہ دولت ہے وہ بھی دے دو, جتنے لونڈی غلام ہیں وہ بھی دے دو. کہا سب تمہارے حوالے کیا, بس میرے رب کی تسبیح سنا دو, میرے رب کی تسبیح سنا دو. یہ ہے بندگی کا اونچا معیار. بندگی اسی کا نام ہے کہ اپنے مولا کی تعریف میں آدمی خوش ہو جائے. ان لوگوں نے پھر سنایا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذوق, اس شوق اور اللہ رب العزت سے محبت کا یہ انداز دیکھا کہ صرف اللہ کی تسبیح سننے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اب وہ فرشتے کہنے لگے اے ابراہیم خلیل معاف کرنا, رب کی طرف سے اجازت پا کے آپ کا امتحان لینے آئے تھے, آپ الحمدللہ امتحان میں کامیاب کی. آپ کی محبت یہ دنیا دکھاوے کی محبت نہیں ہے, رب سے آپ کی محبت سچی محبت. تو یہ اتنی پیاری تسبیح ہے, موقع بڑا اچھا ہے. اور جب تراویح ہم پڑھے تو بیچ میں اس تسبیح کو پڑھتے رہے, اللہ توفیق دے تو 3 بار پڑھے, اور پھر اس کے بعد دعا ہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو نہیں ہے, تو میاں حدیث میں تو بہت چیز نہیں. پہلے صرف ہم کو یہ بتا دو کہ حدیث میں منع کہاں ہے کہ یہ تسبیح مت پڑھو. تسبیح پڑھنا ہے کوئی بھی تسبیح پڑھے. ہم آسانی کے لیے, امت کی آسانی کے لیے اس تسبیح کو بزرگوں نے جمع کر دیا, اور اس کی اصل دعائے معصورہ میں سنت سے ثابت ہے, اس لیے اسے منع کرنے کا حق نہیں. تم کہو کہ نہیں یہی کیوں, ہم کہتے ہیں کل تو ہم سے پوچھو گے کرتا یہی کیوں, ٹوپی یہی کیوں, جوتا یہی کیوں, پھر کھانے پہ بھی کہو گے بریانی کیوں, حلوہ کیوں, زردہ کیوں, کھچڑا کیوں, سیخ کیوں, کباب کیوں. اور رمضان کی افطاری تو ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی, چٹپٹی کیوں, رگڑا کیوں, سیخ کیوں, کباب کیوں. اور پھر آج کل جو چکن کے چٹورے بے شمار آئٹم, اس کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ دور رسالت میں یہ سب نہیں تھا. دور رسالت میں تو کھجور اور پانی کا ذکر ہے, اس کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ یہ مت کرو, وہ مت کرو, وہ مت کرو. جب وہ منع نہیں ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے, تو تم اس کی اجازت دیتے ہو. اس کی بھی ممانعت نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. تو ہمارے لیے کہنے کا مقصد یہ کہ جس میں آسانی ہے, جس کی مخالفت, جس کی ممانعت قرآن میں نہیں, سنت میں نہیں, وہ جائز ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں سلام کے. مصطفیٰ جان رحمت پہ